بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اوکے اسٹوڈنٹ, لیٹس ریزیوم آور لیسن دا نیکلس. کل ہم نے پڑھا جب تلڈا اپنی فرینڈ کے پاس کچھ جیولز لینے کے لیے گئی ہے کیونکہ اسے یہ لگتا ہے کہ بال پہ جانے کے لیے اس کے پاس نیا ڈریس اور اچھی جیولری ہونی ضروری ہے, اور کیونکہ وہ ایک پور فیملی سے بلونگ کرتی ہے, اس کے پاس مڈل کلاس فیملی سے رادر بلونگ کرتی ہے, اور اس کے پاس نئی جیولری نہیں ہے, اس لیے وہ اپنے ہسبینڈ کی سجیشن پہ شی ہیز کم دیئر ایٹ مسٹر فارسٹیئرس جسٹ ٹو پک آؤٹ سم جیولری. اچھا جی, وہ کیا کہتی ہے, اس نے پہلے شی سا فرسٹ آف آل سم بریسلیٹس دین اے پرل نیکلیس. پہلے اس نے کچھ بریسلیٹ دیکھے, پھر اس نے ایک پرل نیکلس دیکھا, موتیوں کا ہار دیکھا. Then a Venetian cross, gold and precious stones of admirable workmanship. She tried on the ornaments before the glass, hesitated, could not make up her mind to part with them, to give them back. She kept asking, haven't you any more? اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کی طبیعت میں لالچ ہے, ہرس ہے بہت زیادہ, اور یہی لالچ تو اس کو لے ڈوبتا ہے, اور اسی لیے جب بھی وہ جیولری اس نے دیکھی, اس کو مرر کے سامنے پہن کے وہ خود کو دیکھتی ہے, اور وہ تھوڑا ہیزیٹیٹ بھی کرتی ہے, اور وہ پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس کیا کوئی اور جیولری نہیں ہے. یعنی اس کی تسلی نہیں ہو رہی, اس کا دل نہیں کر رہا کہ وہ جیولری اسے واپس دو. وائی یس لک آئی ڈونٹ نو وٹ یو لائک. وہ کہتی ہے ہاں بالکل, کیوں نہیں, مجھے نہیں پتا اب تمہیں کیا پسند ہے. اب وہ اندر سے جو ہے نا, اس کی جیولری, اس کی چیزوں سے جیلسی بھی فیل کر رہی ہے, کیونکہ وہ ساری چیزیں خود افورڈ نہیں کر پاتی, اسی لیے بار بار پوچھ رہی ہے اور جیولری دکھاؤ یہ وہ, اور وہ بھی اس کو جیولری اس کی فرینڈ دکھا رہی ہے. آل آف اے سڈن, اچانک, شی ڈسکورڈ, اس نے دریافت کیا, ان اے بلیک سیٹن باکس, اے سپرب نیکلس آف ڈائمنڈس. سیٹن کے ڈبے میں, بلیک سیٹن ایک مٹیریل ہوتا ہے جس سے ایک اسپیسیفک ٹائپ کا کپڑا کو بولتے ہیں. اس نے دیکھا ایک بہت خوبصورت ہیرو کا بنا ہوا نیکلس دیکھا. her heart began to beat with immoderate desires. اس کا دل ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کی خواہشوں کے ساتھ عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا. her hands trembled as she took it. اس کے ہاتھ کانپنے لگے جیسے ہی اس نے وہ پکڑا. she fastened it around her throat. اس نے اپنے گلے پہ اس کو ساتھ لگا کے دیکھا. outside her high neck dress. اپنے لمبی گردن والے, یعنی ہائی نیک جس کی کورڈ تھی گردن اس ڈریس کے ساتھ. and remained lost in ecstasy at the sight of herself. اور یعنی وہ اتنی خوبصورت لگ رہا تھا اس کو وہ نیکلس اپنے گلے پہ, کہ وہ جیسے ایک وجدان کی کیفیت میں آ گئی. ایکسٹیسی ہوتا ہے ایک بہت ہی ایکسٹریم کنڈیشن, الیٹڈ کائنڈ آف کنڈیشن, جب انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے, ایک ایسی کیفیت کا نام ہوتا ہے ایکسٹیسی. یعنی وہ خوشی سے, اس کی خوشی کو انہانس کرنے کے لیے, ایک سٹریس دینے کے لیے کہ وہ کتنی زیادہ خوش تھی, ایکسٹیسی کا ورڈ یوز کیا گیا. اچھا جی. then she asked hesitating, filling with anguish, can you lend me that, only that. وہ کہتی ہے تھوڑا سا گھبراتے ہوئے, کیونکہ وہ بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت بھی تھا اور مہنگا بھی لگ رہا تھا, اس لیے تھوڑا سا اس نے نا ڈسٹربڈ سا ہو کے پوچھا کہ کیا تم مجھے صرف یہ ادھار دے سکتی ہو. وائی یس سرٹنلی, ہاں بالکل, یقیناً. she sprang upon the neck of her friend, kissed her passionately, then fled with her treasure. وہ بہت زیادہ خوش ہوئی, اس نے اسے بہت جذبے سے اس کو کس کیا اور واپس اس خزانے کے ساتھ چلی گئی. اٹ مینس کہ اس نے وہ نیکلس لے کے چلے گئی. اب وہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا قیمتی اور اتنا خوبصورت نیکلس یہ مجھے ادھار دے سکتی ہے, اور یہ شاید اس کو پسند بہت زیادہ آیا تھا, اسی لیے اس کے جذبات جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوئی. دا ڈے آف دا بال ارائیوڈ. ڈانس جو پارٹی تھی ان کی, وہ دن آ گیا. مائن لوئزل میڈ اے گریٹ سکسیس. مائن لوئزل کے لیے ایک بہت کامیابی کا دن تھا, کیونکہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ خوبصورتی, اسٹیٹس, دولت, ان چیزوں کو ایک میرٹ سمجھتی تھی نا, اس لیے اس کی کامیابی تھی یہ. she was prettier than them all. وہ سب سے خوبصورت تھی. elegant,
gracious, smiling and crazy with joy. بہت ہی عمدہ، یعنی دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی اور خوشی سے پاگل ہو رہی تھی. All the men looked at her, asked her name, endeavored to be introduced. یعنی ہر کسی نے اس کو دیکھا، اس کا نام پوچھا اور کوشش کی کہ اس سے تعارف حاصل کریں. All the attaches of the cabinet wanted to waltz with her. She was remarked by the minister himself. منسٹر نے خود بھی اس پہ کمنٹس کیے. اٹ مینس کہ جتنے بھی وہ آئے ہوئے تھے ایلیٹ کلاس کے لوگ، وہ سب اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اس کا تعارف حاصل کرنا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی. بہت ہی اس کی ڈریسنگ، جیولری، اور خوبصورت تو وہ تھی ہی. اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو کہہ لیں کہ ڈریس اور جیولری وغیرہ نے اس کو مزید خوبصورتی، اور اس کو بظاہر وہ بہت امیر بھی لگ رہی تھی دیکھنے میں، لیکن تھی تو نہیں، لیکن اس نے وہ جس طریقے سے اپنے آپ کو اڈان کیا ہوا تھا تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی. کیونکہ اسے یہی لگتا تھا نا کہ خوبصورتی ہو، پیسہ ہو، دولت ہو تو یہی کامیابی ہے. اس لیے اس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کا دن تھا. She danced with intoxication. اس نے سحر زدہ ہو کر ڈانس کیا. with passion, made drunk by pleasure. بہت خوشی شراب پی. forgetting all in the triumph of her beauty. ہر چیز بھول گئی اپنی خوبصورتی کے فتح میں. in the glory of her success, in a sort of cloud of happiness composed of all his homage, of all his admiration. جیسے خوشی کے ایک بادل میں لپٹی ہوئی، ٹھیک ہے، ہر قسم کی جو ہے وہ تعریف کے. all his awakened desires and that sense of complete victory which is so sweet to a woman's heart. اور اس کو لگا جیسے بالکل ایک عورت کو جس چیز کی خوشی ہو سکتی ہے، ایک خوبصورت فتح کا سا اس کو نا احساس ہوا. she went about 4 o'clock in the morning. وہ تقریباً 4 بجے گئی، واپس آئے یعنی. her husband had been sleeping since midnight in a little deserted anteroom with 3 other gentlemen whose wives were having a very good time. اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ سویا ہوا تھا آدھی رات کے وقت، ٹھیک ہے. he threw over her shoulders the wraps which he had brought, modest wraps of common life. he threw over her, اس نے جو ہے وہ wraps اس کے کندھوں پہ ڈالے, whose poverty contrasted with the elegance of her ball dress. She felt this and wanted to escape so as not to be remarked by the other women who were enveloping themselves in costly furs. اب باقیوں نے اوپر جو لی ہوئی تھی نا ان کے ریپس وغیرہ، جو بھی ان کو شال وغیرہ خود کو کور کرنے کے لیے، وہ بہت مہنگی تھیں، فر والی تھیں. لیکن اس کی ڈریس تو نیا اس نے بنوا لیا تھا، لیکن ظاہر استعمال کی چیزیں وہی پرانی تھیں. تو جب اس نے اس کو وہ پرانی سی ریپ ڈالا اس کے کندھوں پہ تو اس کو بڑی انسلٹ فیل ہوئی کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. اس نے کوشش کی کہ جلدی جلدی یہاں سے چلے جائیں، یعنی وہ کوئی بھی ایسا کلو نہیں دینا چاہتی تھی کسی کو بھی کہ وہ غریب ہیں. اس کو اس میں بہت انسلٹ محسوس ہوتی تھی. ویٹ اے بیٹ، یو ول کیچ کولڈ آؤٹ سائڈ، آئی ول گو اینڈ کال اے کیب. وہ کہتا ہے تھوڑی دیر رکو، تمہیں سردی لگ جائے گی، میں بلا کے لاتا ہوں کوئی، یعنی ٹیکسی وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتا ہوں. بٹ شی ڈیڈ ناٹ لسن ٹو ہیم اینڈ ریپڈلی ڈسینڈیڈ دا اسٹیئرز. لیکن اس نے بات نہیں سنی اور جلدی سے سیڑھیاں اتر گئی. وین دے ور ان دا اسٹریٹ دے ڈیڈ ناٹ فائنڈ اے کیریج اینڈ دے بگین ٹو لک فار ون, شاؤٹنگ آفٹر دا کیب مین whom they saw passing by a distance. ان کو وہ کیریج تو نہیں ملی، بگی نہیں ملی، ٹھیک ہے. پھر ایک کیب مین ان کو نظر آیا جو کہ تھوڑے سے ڈسٹینس پہ تھا. they went down towards the scene in despair, shivering with cold. سردی شدید لگ رہی تھی ان کو. At last they found on the quay of one of those ancient noctambulent coups which, exactly as if they were ashamed to show their misery during the day, are never seen round Paris until after nightfall. It took them to their door in the Rue D. یہ ان کی جگہ پہ نا ان کو آخر کار ایک وہ مل گئی بگی جس میں بیٹھ کے وہ اپنے گھر چلے گئے. All was ended for her. اس کے لیے سب ختم ہو گیا. And as to him, he reflected that he must be the ministry at 10 o'clock. اور اسے یہ لگا کہ وہ اسے 10 بجے منسٹری پہ ہونا چاہیے، منسٹری میں ہونا چاہیے. She removed the wraps which covered her shoulders before the glass so as once more to see herself in all her glory. But suddenly she uttered a cry. She had no longer the necklace around her neck.
اب اس نے ریپ اتار کے اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے آپ کو نا ایک نظر آئینے میں دیکھے کہ وہ کیسی نظر آتی ہے، کتنی ایلیگنٹ نظر آ رہی ہے، لیکن اچانک سے اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ اس کی گردن کے گرد نیکلس نہیں تھا. ہر ہسبینڈ آلریڈی ہاف انڈریسڈ ڈیمانڈیڈ وٹ از دا میٹر ود یو. اچھا اس کے ہسبینڈ نے بھی کپڑے چینج کرا تھا، ہاف انڈریس. اس نے کہا کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا؟ شی ٹرنڈ میڈلی ٹورڈس ہم. پاگل پن سے وہ مڑی. آئی لاسٹ فاسٹیز نیکلس. وہ کہتی ہے کہ مجھ سے تو وہ گم ہو گیا. واٹ؟ ہاؤ؟ امپاسبل. وہ کہتے ہیں کیسے، یہ تو ناممکن ہے. اینڈ they looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere. They did not find it. ہر جگہ انہوں نے دیکھا توہوں میں، اپنے جو اس نے کلاک چگا پہنا ہوا تھا اپنے ڈریس کی فولڈز میں، لیکن ان کو یہیں کہیں شاید گرا ہو، لیکن انہیں کہیں بھی نہیں ملا. یہ sure you had it on when you left the ball. کیا تمہیں پورا یقین ہے یہ تمہارے پاس تھا جب تم نے وہ جگہ چھوڑی بال روم؟ Yes, I felt in the vestibule of the palace. But if you are lost in the street. اچھا وہ پوچھنا، وہ تھوڑا سا نا اندازہ لگانا چاہ رہا ہے کہ یعنی کہاں گرا ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے وہ پوچھ رہا ہے جب تم وہاں سے نکلی اس وقت تو تھا. وہ کہتی ہے ہاں بالکل تھا. But if you are lost in the street, we should have heard it fall. It must be in the cab. کہتے ہیں شاید کیب میں ہو، تمہیں اگر وہاں پہ گرا ہوتا تو ہمیں آواز تو آتی کچھ گرنے کی. Yes, probably. Did you take his number? No. And you didn't notice his? No. They looked thunderstruck at one another. At last Royal put on his coat-cloth. I shall go back on foot, said he, over the whole route which we have taken, to see if I can't find it. اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ اگر تو وہ نیکلس جس طرح سے ڈائمنڈس کا تھا لاکھوں میں، اب انہوں نے کس طرح سے پے کر سکتے تھے؟ وہ تو بہت زیادہ ایک مڈل کلاس غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں پیدل جاؤں گا اور جا کے سارا رستہ دیکھوں گا کہاں پہ یعنی ہمیں مل سکتا ہے وہ، کہاں تمہارا نیکلس گرا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے اینڈ ہی وینٹ آؤٹ. شی سیٹ ویٹنگ آن اے چیئر ان ہر بال ڈریس وداؤٹ اسٹرینتھ ٹو گو ٹو بیڈ. اوور ویمڈ وداؤٹ فائر وداؤٹ اے تھاٹ. بغیر فائر یعنی سردی تھی لیکن آگ بھی نہیں جلائی، بغیر سوچے سمجھے وہ اس نے ڈریس بھی چینج نہیں کیا اور پریشانی کا عالم میں وہاں بیٹھی رہی. ہر ہسبینڈ کیم بیک اباؤٹ 7 o'clock. ہی ہیڈ فاؤنڈ نتھنگ. 7 بجے تک یعنی وہ ڈھونڈتا رہا نیکلس مل جائے لیکن اسے نہیں ملا. You must write to your friend, said he, that you have broken the clasp of a necklace and that you are having it mended. That will give us time to turn around. وہ کہتا ہے تم لکھ دو کہ تھوڑا سا جو ہے وہ کیا ہوا، اس کی نیکلس تھوڑا خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، تھوڑی اس کی گرپ خراب ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو بننے کے لیے دیا ہے تو ہم اس کو جلدی واپس کر دیں گے. She wrote at his dictation. جیسا اس نے کہا تھا اس نے ایسے ہی لکھ دیا اپنی فرینڈ کو. At the end of a week they had lost all hope. ایک ہفتے کے آخر میں انہوں نے تمام امید چھوڑ دی. And Loisel, who had aged 5 years, declared, we must consider how to replace that ornament. وہ کہتا ہے کہ ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہم نے وہ زیور کیسے واپس کرنا ہے. The next day they took the box which had contained it and they went to the jeweler whose name was found within. He consulted his books. اچھا انہوں نے وہ باکس لیا اور گئے اس جیولر کے پاس جہاں سے یعنی وہ لیا تھا، خریدا گیا تھا. It was not I, madam, who sold that necklace. I must simply have furnished the case. وہ جولر کہتا ہے کہ مجھ سے تو نہیں لیا، ہو سکتا ہے صرف یہ کیس یہاں سے لیا گیا ہو. Then they went from jeweler to jeweler, searching for a necklace like the other, consulting their memories, sick both of them with chagrin and anguish. شگرین ہوتا ہے سخت غم و غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے، پریشانی کی. ایک سے دوسرے جولر کے پاس وہ جاتے رہے بہت زیادہ پریشانی میں. ٹھیک ہے، تو they found in a shop at the Palace Royal a string of diamonds which seemed to them exactly like the one they looked for. It was worth 40,000 francs. ان کی قیمت جو ہے وہ 40,000 فرینک تھی. اب دیکھیں نا وہ تو 400 فرینک کے ڈریس پہ اتنا زیادہ پریشان تھے کہ ان کے پاس اتنی سی بھی سیونگ نہیں تھی، تو 4,000 فرینک کا نیکلس وہ کس طرح خرید سکتے تھے یا واپس کر سکتے تھے. They could have it for 36. وہ 36 زیادہ سے زیادہ ہزار کا وہ دے سکتے
سو دے بیگ دا جیولر ناٹ ٹو سیل اٹ فار 3 days yet. انہوں نے کہا 3 دن تک جو ہے نا وہ اس کو بیچنا نا، انہوں نے ریکویسٹ کی. اینڈ دے میڈ اے بارگین دیٹ ہی شوڈ بائی اٹ بیک فار 34,000 francs in case they found the other one before the end of the February. Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. He would borrow the rest. Loisel possessed 18,000 francs تھا جو کہ اس کے باپ نے اس کے لیے چھوڑا تھا، یعنی انہیریٹنس، اور وہ کہتا ہے کہ باقی جو ہے وہ میں اس کو ادھار اس نے سوچا کہ لے لوں گا. He did borrow. اس نے ادھار لیا. Asked 1,000 francs of one, 500 of other, 5 louis there, 3 louis there. He gave notes, took up ruinous obligations, dealt with usurers and all the race of lenders. He compromised all the rest of his life, risked his signature without even knowing if he could meet it, and frightened by the pains yet to come, by the black misery which was about to fall upon him, by the prospect of all the physical privations and all the moral tortures which he was to suffer, he went to go to get the necklace, putting down upon the merchant's country 36,000 francs. اب اس نے کیا کیا، یعنی واپس دیکھتے ہیں ہم اس کو، اٹس اے لانگ سینٹینس. اس نے کیا کیا، اس نے اپنی پوری زندگی کا ایک رسک لے لیا، جگہ جگہ دستخط کر کے، یعنی ادھر سے ادھار لیا ادھر سے ادھار لیا، اور بہت سی تکلیفیں جو آنے والی تھیں ان کے لیے، کیونکہ اب انہیں اتنا بڑا ادھار چکانا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی سمجھے رسک میں ڈال کے جو ہے وہ اس نے ادھار بھی لیے، کیونکہ انہیں وہ نیکلس بھی خریدنا تھا، اور 36,000 فرینکس کا انہوں نے جو ہے وہ ہار خرید لیا، نیکلس. When mine Loisel took back the necklace, my first said to her, with a chilly manner, you should have returned it sooner. I might have needed it. جب انہوں نے واپس دیا تو اس نے بڑا جیسے خوش دلی سے بندہ کہتا ہے کہ ذرا جلدی واپس کر دینا تھا، ہو سکتا ہے مجھے ضرورت ہوتی. She did not open the case as her friend had so much feared. اس نے جو ہے وہ ڈبہ کھولا بھی نہیں، ٹھیک ہے. If she had detected the substitution, what would she have thought? What would she have said? Would she not have been taken my Loisel for a thief? یعنی تھوڑا سا اس کے دل میں گلٹ تھا نا کہ اگر وہ ڈبہ کھول کے دیکھ لیتی کہ یہ وہ والا ہار نہیں ہے بلکہ ریپلیس کیا گیا، تو شاید کہ وہ جو ہے وہ اس کو ایک چور سمجھتی یا کیا. اچھا، اس میں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے تھا جو اپنی ہمت اور حیثیت سے بڑھ کر ہو. اس چیز کی انہیں سزا ملی. جب ان کے پاس جو تھا وہی پہن کے چلے جاتی، یا اگر پاسبل نہیں تھا تو نہ جاتی، دیٹ واز سمپل. لیکن اس نے اپنی استطاعت، حیثیت اور ہمت سے بڑھ کے ایک کام کیا. اور مانگے کے کہتے ہیں نا، وہ مانگے کے مہنگے سے اپنا سستا بہتر ہوتا ہے. تو مانگے کا جب اس نے مہنگی چیز لی تو شی ہیز ٹو بیئر دا میوزک، اس کو جو ہے وہ نتیجہ تو بھگتنا ہی تھا. پہلا سبق تو ہم نے یہ سیکھا کہ انسان کو لالچ اور ہوس میں اتنا اندھا نہ ہو جانا چاہیے کہ وہ بائی ہک اور بائی کروک جس چیز کی خواہش کرے وہ لے ہی لے. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہمیں ایک لیسن ملتا ہے، وہ یہ کہ اف اٹ ہیڈ ہیپنڈ، اگر ایسا ہو ہی گیا تھا، اس سے وہ نیکلس گم ہو گیا تھا، تو شی مسٹ ہیو ٹولڈ ہر فرینڈ، اس کو پلینلی بتانا چاہیے تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے یہ انسان کو زندگی میں بہت اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اور انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ہو ہی گیا تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پلینلی بتاتی اپنی فرینڈ کو، اس کو کانفیڈنس میں لیتی، اور یا اس کو بتاتی کہ میں نے ریپلیس کر لیا ہے، یہ اتنے 1000 جتنے بھی فرینکس رقم تھی وہ اس کو کہتی کہ میں تمہیں واپس کر دوں گی یا جو بھی. لیکن اس نے اس کمپلیکس میں آ کے خوف زدہ ہو کے کہ پتہ نہیں وہ کیا کہے، یہ وہ اپنے ہی گلٹ میں اس نے یہ ہے کہ میری دیکھیں غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے غلطی کرنے کے بعد اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا، یہ اس سے بڑی غلطی ہوتی ہے. انسان کو حالات کو فیس کرنا آنا چاہیے. جب آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کو اس سچویشن کو ایڈمٹ کرنا چاہیے. تو اس کو چاہیے تھا اپنی غلطی مانتی، اسے کہتی کہ مجھ سے گم ہو گیا ہے، اور اس کو بتاتی. اگر وہ بتاتی تو اس کو پتہ چل جاتا کہ جو نیکلس اس نے اسے دیا ہے وہ آرٹیفیشل تھا، نقلی تھا، اور شاید وہ پوری زندگی کی جو آگے مشقت ان کو کرنی پڑنی ہے شاید وہ اس سے بچ جاتے یا وہیں پہ. لیکن یہ دیٹ از دا لیسن فار دا پیپل کہ جب چیزوں کو ایڈمٹ نہ کیا جائے مزید سے مزید،
پرابلمس بنتے جاتے ہیں. سو اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ود ہر. اور ایسا ہی جو ہے وہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے پھر اس کو کہ کس طرح سے ان کی زندگی مزید پریشانیوں میں گر جاتی ہے. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. ویل ریزیوم دا نیکسٹ لیکچر فرام ہیئر. اوکے, اللہ حافظ.